حضرت زیوکار اب آپ جو کھڑے ہیں قبلہ حضرت صاحب آپ کے لیے تشریف لائیں یار، خدا را بیٹھ جاؤ یار، مہربانی آپ کی تشریف رکھیں، بڑی مہربانی بھائی تشریف رکھیں۔ حضرات زیوکار بلا تاخیر ہم صمیم قلب سے قبلہ حضور قبلہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جو بھی احباب یہ سب تشریف لائے، ایک ایک کا نام رضی اللہ حاجی صاحب ماشاءاللہ تقریباً صفدرآباد سے وہ پرانی یادیں تازہ کرتے ہوئے 100 بندے کا قافلہ لے کے آئے ہیں، تو ہم سب کو صمیم قلب سے سب احباب کو خوش آمدید۔ اگر میرے کروڑ دل کروڑ آنکھیں ہوتی تو میں سب کے آگے ایک ایک بچھاتا۔ حضرات زیوکار یہ آپ احباب جو کھڑے ہیں، ہم آپ کو مؤدبانہ عرض کر رہے ہیں کہ پیچھے جگہ ہے، آپ تشریف فرما ہو جائیں۔ ہمارے پاس لفظ نہیں ہے کہ قبلہ حضرت صاحب کا ہم شکریہ ادا فرما سکیں، لیکن بلا تاخیر آپ کا خطاب دل پذیر شروع ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ساؤنڈ والے ایکو بالکل بند کر دیں، زیرو پہ دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی وتبارک وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہنشاہت بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و مکرم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصلاح امت کے عنوان سے آج کی یہ منعقدہ تقریب جو یہاں انعقاد پذیر ہے، اس میں حاضری کا شرف اور موقع نصیب ہوا۔ میرے میزبان محترم بڑی دیر سے کوشاں تھے کہ میں یہاں حاضری دوں اور کسی عنوان سے کوئی گفتگو ہو، لیکن میں مصروف بھی تھا اور مسلسل اسفار کی وجہ سے یہ ممکن نہ ہو پایا۔ تو ان کا اسرار اتنا زیادہ تھا کہ ہم ہر پیر کو اپنے وہاں درس حدیث کرتے ہیں، تو میں نے یہ طے کیا کہ میں آج وہاں ناغہ کر کے تو اس تقریب میں ضرور پہنچوں گا،
تو میں 2 دن سے، بلکہ یہ تیسرا دن ہے، سفر میں ہی ہوں۔ تو آج سارا دن فیصل آباد میڈیکل کالج میں اور دیگر جگہوں پہ اجتماعات رہے۔ اب میں جب پہنچا ہوں تو میرا بدن تھکن سے چور ہے، لیکن آپ جس طرح موسم کی شدت کے باوجود تشریف لائے تو آپ کے پیار کا تقاضا یہی ہے کہ میں آپ سے گفتگو کروں۔ میں پرجوش خطاب تو خیر کر بھی نہیں سکتا اور نہ میرا مزاج ہے۔ جس طرح آپ نعرہ زنی کر رہے تھے، یہ آپ کا شوق ہے، یہ اور فراواں ہو، لیکن میں آپ سے اتنا ہی عرض کروں گا کہ تھوڑی دیر تک پوری توجہ سے اگر میری جانب مبذول رہیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی بات اللہ زبان پہ جاری کر دے اور میرے اور آپ کے لیے وہ باتیں نفع کا سبب ہوں۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، ارشاد فرمایا گیا کامیاب وہ ہوا جس نے من کو ستھرا کر لیا، جس نے باطن کی صفائی کر لی، اندر کا میل اتار لیا۔ ہم باہر کو تو مل مل کے دھوتے ہیں، اپنے لباس بھی صاف کرتے ہیں، لیکن اندر حسد، حقد، بغض، کینے اور نفرتوں کے ڈھیر لگے ہیں۔ کوئی جھاڑو لے کے دل نگر میں بھی آؤ اور اندر کی غلاظتیں، اندر کے میل کچیل، اندر پڑا ہوا گرد اور غبار صاف کر کے اپنے باطن اور من کی صفائی کا اہتمام کرو۔ چونکہ اگر من صاف نہیں ہوا تو تن صاف رکھنے کا فائدہ بھی کیا؟ باہو بولے دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، جے کو یہ رمز پچھانے ہو۔ انسان کے دل کی پاکیزگی اس کے اعضاء و جوارح کی طہارت کی ضمانت ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے دل کو صاف کیا وہی سرخرو اور بامراد ہوئے۔ ہمارے دین نے دل کی پاکیزگی اور دل کی صفائی اور دل کی ستھرائی کی طرف توجہ دلائی کہ یہ ٹھیک ہو گیا تو پورا بدن ٹھیک ہو جائے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ فرمایا انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہو جاتا ہے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اور میں سن لو، گوشت کے اس ٹکڑے کا نام دل ہے۔ دل ٹھیک ہو گیا تو سارا بدن ٹھیک ہو گیا۔ اس کی اصلاح پر پورے بدن کی اصلاح موقوف ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں حضور کی مجلس میں بیٹھا تھا کہ آقا کریم نے فرمایا صحابہ جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پہ دیکھو، جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ تو کہا ہمیں شوق ہوا، ہم نے دیکھا ایک بوڑھے بزرگ تشریف لائے، آثار وضو ان کے چہرے پہ حویدہ تھے، اور انہوں نے اپنا جوتا بائیں ہاتھ میں پکڑا تھا۔ اگلا دن ہوا تو حضور نے پھر فرمایا جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پہ نظر رکھو۔ ہم نے دیکھا تو وہی بزرگ اسی حالت میں تشریف لائے۔ تیسرا دن آیا تو حضور نے پھر فرمایا جنتی دیکھنے کا شوق ہے تو دروازے پہ دیکھو۔ کہا کہ ہم نے دیکھا وہی بزرگ، تازہ وضو کے آثار ان کے چہرے پہ نمایاں ہیں، اور بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہے، اور مسجد میں داخل ہوئے۔ مجلس برخاست ہوئی، لوگ اٹھ کے گھروں کو جانے لگے، تو میں ان بزرگوں کے پیچھے چل پڑا۔ میں نے کہا میری والدہ گرامی سے کوئی شکر رنجی سی ہو گئی ہے، تو میں 3 دن آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنے گھر رکھ لیں گے؟ وہ کہنے لگے آ جاؤ۔ کہتے ہیں میری لالچ یہ تھی کہ میں دیکھوں یہ عمل کون سے کرتا ہے، کہ رسول کریم نے فرمایا جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو، اور 3 دن یہی برآمد ہوتا رہا۔ خیر وہ مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئے، جہاں وہ سوتے تھے مجھے چارپائی بچھا دی، میں چادر اوڑھ کے لیٹ گیا
اور تاثر یہ دیا کہ میں سو گیا ہوں، لیکن میں سویا نہیں تھا، میں طاق میں تھا کہ دیکھوں کہ یہ نوافل کون سے پڑھتا ہے، اس کی عبادت کے طریقے کیا ہیں، ذکر و فکر کے سلیقے کیا ہیں، لیکن ساری رات گزر گئی، وہ بزرگ سوئے رہے۔ اتنا تھا جب کروٹ بدلتے تھے تو رب کا نام لیتے تھے، بس اس کے علاوہ میں کوئی ان کا معمول نہیں دیکھا۔ سحری ہوئی، اٹھے، میں بھی اٹھا، نماز پڑھی، ناشتہ کیا، باغ میں چلے گئے، نمازیں چلتی رہیں، شام ہوئی، کھانا کھایا، پھر جب سونے لگے تو میں نے سوچا ہو سکتا ہے کل انہوں نے میری وجہ سے اپنے معمولات ترک کر دیے ہوں، تو چلو آج میں خیال کروں گا۔ تو میں دوبارہ چادر اوڑھ کے لیٹ گیا، لیکن طاق میں تھا، تو میں نے دیکھا کہ ساری رات وہ سوئے رہے، صرف کروٹ بدلے تو اللہ کا نام لے، بس اس کے علاوہ کوئی میں نے ان کا معمول نہیں دیکھا۔ تیسرا دن آیا تو پھر ایسے ہی، جب تیسرا دن گزر گیا، صبح ناشتے پہ بیٹھے تو میں نے کہا بابا جی میری ابا جی سے کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی، میں تو اس لیے آیا تھا کہ میں دیکھوں آپ کی عبادت کے طریقے کیا ہیں، چونکہ میں نے 3 دن حضور سے سنا جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو، آپ آئے، میں نے حضور نے فرمایا جنتی دیکھنا ہے دروازے پر دیکھو تو آپ آئے، تینوں دن آپ ہی برآمد ہوتے رہے، تو مجھے شوق ہوا میں دیکھوں کہ آپ کے عمل کیا ہیں، لیکن شاید آپ نے میرے سے عمل چھپا لیے ہیں۔ تو وہ فرمانے لگے نہیں میں ایسا نہیں کیا، میرے وہی عمل ہیں جو تم نے دیکھے ہیں، کوئی ایسا عمل میں تمہاری وجہ سے چھپایا نہیں، لیکن ایک میرا عمل ہے جو تم دیکھ نہیں سکے، اور تم چونکہ شوق سے آئے ہو، ایک مقصد کے لیے آئے ہو، 3 دن رہے ہو، تو چلو میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ فرمانے لگے وہ بزرگ اے عبداللہ بن عمر، یہ جو میرے سینے میں دل رکھا ہے نا، اس میں کسی مومن کا بغض نہیں ہے، اس میں کسی مومن کا حسد نہیں ہے، یہ صاف ہو جائے تو جنت کا راستہ کھل جاتا ہے، اور یہ اگر گندا ہو جائے، یہ اگر میلا ہو جائے، حسد، بغض، کینے، نفرتیں، کیا کیا اس سینے میں پلتا رہے، تو پھر آپ جو مرضی کرتے پھریں، میں جو مرضی کرتا پھروں، اس کو قابو میں لے کے آؤ، اس کو پکڑو، اس کے اندر کی غلاظتیں صاف کرو، اس کے میل کو چیل اتارو، دل کو ستھرا کرو، صاف رکھو، سویر سے لے کر شام تک کبھی اس کا بغض، کبھی اس کی چغلی، کبھی اس کی غیبت، کبھی اس کے خلاف نفرتوں کے بھانبڑ جل رہے ہیں، کبھی کچھ، یہ شریکہ برادری الگ ہے، یہ دشمن الگ ہے، کیا کیا پال رکھا ہے دل میں۔ وہ کسی نے کہا تھا پتہ نہیں لوگ نفرت کے لیے وقت کہاں سے لے آتے ہیں، ہمارے پاس تو محبت کے لیے وقت بھی نہیں ہے۔ تو یہ دل جو ہے، اس کی ستھرائی، اس کی پاکیزگی، اس کو قابو میں کرو۔ رومی بولے جو اقبال کے بھی مرشد ہیں، اور جس کو اقبال نے بھی مرشد کہا وہ مرشد ہی ہوگا نا، وہ پیر ہی ہوگا نا۔ آج تو لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں فلاں بندے نے دھکا دیا تھا میری بیعت ہو گئی، ہم نے کہا یہ کیسی بیعت ہے کہ کوئی دھکا دے اور دھکے سے بیعت کر لے، یہ بھی کوئی بیعت ہوتی ہے؟ اقبال زندگی بھر تڑپتا رہا، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی۔ کہا میں ایک مدت سوچتا رہا کہ میرا مرشد رومی ہونا چاہیے یا رازی ہونا چاہیے، کبھی رومی کا فلسفہ پسند آتا، کبھی رازی کا فلسفہ پسند آتا۔ رازی بات کرتا تو دلائل سے کرتا ہے، گر باستدلال کارے دی بدے، فخر رازی رازدار دی بدے، دل کرتا کہ رازی مرشد ہو، لیکن پھر جب رومی کو دیکھتا کہ بات کرتا سیدھی دل پہ ٹھک لگتی ہے، تو میرا مرشد وہ ہونا چاہیے جو دماغ سے دل میں نہ جائے، دل سے دماغ میں جائے، میرا مرشد وہ ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ کہتے یار مرشد پیر وہ ہو جو کم از کم دل بھر تو ہو نا، دل اسے دیں جو دل بھر تو ہو، اور جو دل بھر بھی نہ ہو فلک نے بخشی ہے انہیں خواجگی، جو جانتے نویں ربش بندہ پروری کیا ہے۔ تو کہا مدتوں سوچتا رہا میرا مرشد رومی ہو یا رازی ہو، پھر ایک موقع پہ جا کے اقبال نے فیصلہ کیا، نئے مہرہ باقی ہے نئے مہرہ بازی، جیتا ہے رومی ہارا ہے رازی۔ اقبال نے رومی کو اپنا مرشد مان لیا۔ رومی کا سٹائل کیا ہے؟ تمثیل سے بات کرتے ہیں، مثال سے بات کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو انداز بڑا خوبصورت ہے۔
تو رومی اللہ اکبر دل پہ حملہ آور ہوتے ہیں. اب سنیے رومی کیا بولتے ہیں. دل بدست آور کہ حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، کعبہ بن گاہے خلیل اطہر است، دل گزر گاہے جلیل اکبر است. اقبال کہتے ہیں، رومی کہتے ہیں، مرشد اقبال، دل کو قابو میں لے آ، ہزار کعبے سے ایک دل بہتر ہے. ہزار کعبے سے ایک دل قابو کر لے، یہی حج اکبر ہے. پھر کہا کہ کیوں یہ ہزار کعبے سے بہتر ہے؟ کہا کعبہ بن گاہے خلیل اطہر است. کعبہ حضرت ابراہیم نے بنایا ہے، ابراہیم کی بنگاہ ہے. دل اللہ اکبر، اور جو دل ہے گزر گاہ جلیل اکبر است، یہ رب جلیل کی گزرگاہ ہے. اس لیے اس کو قابو میں لے آؤ. اس کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے. یہ ٹھیک ہو گیا پورا بدن ٹھیک ہو گیا. رت سہانی تھی، موسم اچھا تھا، صحن میں پھول کھلے تھے، کلیاں چٹک رہی تھی، غنچے مہک رہے تھے. آپ نے کہا جناب آئے ہو، یہ ہمارے طرف میں خوبصورت باغ ہے جہاں رت بہت سہانی ہے، آئیے نا 2 لمحوں کے لیے چلیں، ذرا نظارہ تو دیکھیں. میں نے کہا میرا جی نہیں چاہ رہا. جی نہیں چاہے گا تو ٹانگیں حرکت نہیں کریں گے. آپ نے کہا جناب ذرا آئیے 2 منٹ کے لیے، مرغن غذائیں ہیں، انواع و اقسام کے کھانے ہیں، شوق سے لوگوں نے آپ کے لیے کھانے تیار کیے. میں نے کہا میرا جی نہیں چاہ رہا. جی نہیں چاہے گا تو ہونٹ جنبش میں نہیں آئیں گے. آپ کہیں ذرا نظر اٹھا کے دیکھیے، آسمان پر کہکشائیں سجی ہیں، لاجوردی سما کیا رنگ دے رہا ہے، کوس قضا کی رنگینیاں ہیں، دھنک کی شوخیاں ہیں. ساون کے بادل دیکھیے اور رت سہانی دیکھیے. میں نے کہا میرا جی نہیں چاہ رہا. جی نہیں چاہے گا تو نظر نہیں اٹھے گی. تو نظر تب اٹھتی ہے جب جی چاہتا ہے، پاؤں تب جنبش کرتے ہیں جب جی چاہتا ہے، زبان تب بولتی ہے. آپ نے کہا جناب ہم دور دور سے آئے ہیں، سفر کاٹ کے آئے ہیں، برستی بارش میں آئے ہیں، ہم کام کاج چھوڑ کے آئے ہیں، جناب ہم سے ہم کلام ہوئیے. تو میں نے کہا میرا جی نہیں چاہ رہا. آپ کی سماعتیں بچھی ہوئی تھی، سننے کے لیے بے تاب تھے، آپ کے لیے سانس لینا بھی محال تھا کہ جنبش مشگاں نظارے کے لیے جنبش مشگاں بھی بھار ہے، نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے کوئی. تو آپ نے اپنی سانسیں بھی روکی تھی. جناب ہم آپ کو سننے آئے ہیں. میں نے کہا جناب جی نہیں چاہ رہا. جی نہیں چاہے گا تو زبان نہیں بولے گی، تو پھر پورے اعضائے بدنی دل کے تابع ہیں. دل چاہے گا تو ٹانگیں حرکت کریں گی، دل چاہے گا تو زبان بولے گی، دل چاہے گا تو ہاتھ جنبش کریں گے، دل چاہے گا تو آنکھیں کھلیں گی. تو جب دل ہی نہیں چاہے گا، سارے اعضاء دل کے تابع ہیں. کتنا اچھا ہو کہ دل رب کے تابع ہو. دل وہ چاہے جو رب چاہے، اور پھر جو دل چاہے گا وہی جو ہے وہ اعضائے بدنیاں کریں گے. اس لیے اس دل کو قابو کر لو. شیطان بھی دل پہ قبضہ جماتا ہے. الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم فاذا ذکر اللہ خنس واذا غفل وسوس. شیطان اولاد آدم کے دل پہ قبضہ جماتا ہے، اور جب یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جب یہ غافل ہوتا ہے تو وسوسہ اندازی کرتا ہے. اس کا وہ بھی سمجھتا ہے ہیڈ کوارٹر یہی ہے. اسی کو قابو کر لو. یہ قابو ہو گیا، پورا بدن قابو ہو گیا. اس کو کنٹرول میں کر لو. اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں اس کو غافل نہ ہونے دینا. اذا غفل وسوسہ. ملا علی قاری نے مرقات شرح مشکات میں لکھا ہے کیا وسوسہ سبب غفلت ہے یا غفلت کا سبب وسوسہ ہے؟ یعنی بندہ غافل ہوتا ہے وسوسہ آتا ہے، یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تو غفلت پیدا ہوتی ہے. تو کہا نہیں، اذا غفل وسوسہ، جب یہ غافل ہوتا ہے تو وہ وسوسہ اندازی کرتا ہے. یعنی وہ کچھ نہیں کر سکتا اگر یہ موقع نہ دے. اس لیے مرشد باہو بولے جو دم غافل سو دم کافر. سن مرشد پڑھایا کوئی لمحہ غافل رہو ہی نہ. اٹھ دی بیندی ٹر دی پھر دی ستے آتے جاگ دی. نام جھپ دی رو تے کھپ دی ویخ سر اس راگ دی. نام جھپیاں قرب ملدا نام دی کر پوری سام. شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاگ دی. یہاں کستوری ہے، یہاں مشک ہے، چھپی ہوئی ہے. اللہ اکبر. حکیم نیٹشے یا حکیم گھوٹے کے بارے میں اقبال نے کہا تھا قلب مومن دماغش کافر است. اس کا دل مومن تھا، دماغ کافر ہوا. لیکن حضرات صوفیہ فرماتے ہیں یہ صرف حکیم گھوٹے کی کہانی نہیں ہے، ہر شخص کا دل مومن ہوتا ہے.
کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ. میرے حضور نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. اب اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو عیسائی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو جو بھی بنانا چاہتے ہیں اس کے ماں باپ بناتے ہیں. اللہ اکبر. تو فطرت اس کی اسلام ہے. کافر کو کافر کیوں کہتے ہیں بھلا؟ اس لیے کہ وہ ایمان کو چھپاتا ہے، اس یقین کے اوپر مٹی ڈالتا ہے. یہ کسان جو ہوتا ہے بیج ڈالتا ہے، اس کو بھی عربی میں کافر کہتے ہیں. وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیج ڈال کے اوپر سہاگا دیتا ہے اور پانی ڈال دیتا ہے اور بیج چھپا دیتا ہے، چھپانے کی وجہ سے اس کو کافر کہتے ہیں. تو اس طرح جو کافر ہے اس کو بھی کافر کہتے ہیں، وہ جو تخم محبت الہی ہے دل میں، وہ اس کو چھپاتا ہے. اگر اور یہ صرف ایک شخص کی کہانی نہیں، ہر شخص کا دل مومن ہے، ہر شخص کا دل مومن ہے. اللہ اکبر. کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. تو اس کو نہ بجھنے دیں، اس چراغ کو نہ بجھنے دیں، ذکر کا دیا نہ بجھنے. وہ شیشی میں جو کستوری ہے، جب اس کو آپ حرارت دیں، کستوری کا مزاج ہوتا ہے، جب اس کو رگڑیں گے نا تو خوشبو پھیلتی ہے. کستوری کو جتنا رگڑیں گے اتنی خوشبو پھیلتی ہے. تو اللہ کے نام کی کستوری جو تمہارے شیشے میں رکھی ہوئی ہے، جب ذکر کی ضرب لگائیں گے نا تو وہ پھیلے گی، پھر خوشبو آئے گی. اندر بوٹی مشک مچایا اتے جہاں پھلاتے آئی. تو پھر ایک کیفیت پیدا ہوگی، اس کے ذکر کی لذات کو بھی نصیب ہوگی. تو کبھی بھی اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونے دیں. حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی ثانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں حقیقت الذکر رفع الغفلہ. حقیقت ذکر کیا ہے؟ غفلت کا زائل ہو جانا. یعنی تمہیں یہ مستحضر رہے، تم اس کیفیت میں رہو کہ میرا کوئی مالک ہے اور میں اس کا بندہ ہوں. یہ لازمی نہیں ہر وقت ذکر لسانی ہی ہو رہا ہو، یہ ہر وقت ممکن نہیں، لیکن تم یہ اس خیال میں ڈوبے رہو، ہر وقت تمہیں یہ احساس رہے کہ تمہارا کوئی خالق ہے اور تم اس کی مخلوق ہو، تمہارا کوئی مالک ہے تم اس کا مملوک ہو. تو جب ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوگے، زبان بولے نہ بولے تم ذاکر کہلاؤ گے. تو وہ اس دل کو قابو رکھو، دل کبھی غافل نہ ہو. شیطان حملہ آور ہوتا ہی تب ہے اذا غفل وسوسہ، جب یہ غافل ہوتا ہے تو وسوسہ اندازی کرتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ شیطان محاذ قلب سے، یہ بائیں پستان سے 2 انگل نیچے تھوڑا سا پہلو کی جانب گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جسے دل کہتے ہیں، اور قلب کو قلب اس لیے کہتے ہیں یہ الٹا لٹکا ہوا ہے اس لیے اس کو قلب کہتے ہیں، یا اس لیے اس کو قلب کہتے ہیں یہ بار بار بدلتا ہے، ایک ہی حالت پہ نہیں رہتا. گاہے خنداں گاہے گریاں، کبھی دکھ کبھی صدمہ، کبھی خوشی کبھی غم، کبھی اداس، کبھی ہجر کی لذتیں، کبھی وصل کی گھاتیں. کیا کیا لمحے ہوتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کل عصفور، یہ دل کی مثال جیسے چڑیا نہیں ہوتی، آپ نے چڑیا کو دیکھا ہوگا، وہ ایک شاخ پہ ایک نشست پہ نہیں بیٹھتی، کبھی ادھر منہ کرتی ہے، کبھی پر ہلاتی ہے، کبھی ادھر اڑ کے جاتی ہے، وہ ایک دم ایک شاخ پہ یوں جم کے نہیں بیٹھتی. تو کہا دل بھی عصفور کی طرح ہے، چڑیا کی طرح ہے، یہ بھی پل پل بدلتا رہتا ہے، پل پل بدلتا رہتا ہے، کبھی کوئی حالت کبھی کوئی حالت کبھی کوئی حالت. یا ایک روایت میں آتا ہے کریشہ، یہ ارض فلات میں یعنی کھلے میدان میں کوئی جانور کا پر پڑا ہو تو ہوائیں اس کو الٹتی پلٹتی رہتی ہیں، اڑاتے کبھی ادھر لے گئی ہوائیں کبھی ادھر لے گئی. تو کہا یہ دل بھی جو ہے یہ بھی الٹتا پلٹتا رہتا ہے، اس لیے اس کو قلب کہتے ہیں. تو یہ محاذ قلب، یہ یہاں قلب ہے، اور اس کے محاذ میں بالکل اس کے برعکس شیطان اپنی سونڈ داخل کر کے اس میں وسواس القا کرتا ہے. اور یہ کب کرتا ہے؟ جب یہ غافل ہوتا ہے. میرا خیال اس مثال کو آپ سے بہتر کون سمجھتا ہے کہ جب ہمارے دیہاتوں میں وہ حکے کے بڑکنے کی آواز آتی رہے نا تو چور دیوار نہیں کھلانتا کہ اندر بابا جاگ رہے ہیں، تو وہ چھلانگ تب لگاتا ہے، دیوار تب پھلانگتا ہے جب حکے کی آواز آنی بند ہو جائے. یہ ذکر کا حکا چلتا ہی رہنا چاہیے. جب یہ بند ہوگا شیطان چھلانگ لگائے گا، گھر لوٹنے کے لیے آ جائے گا. اس لیے اگر چاہتے ہو گھر لٹنے سے بچ جائے، اللہ اکبر، تو پھر ہمیشہ ذکر کا دیا جلا کے رکھو، ہمیشہ اس کی آواز آتی رہے، آہد آہد کے نغمے آتے رہیں. اور اگر دل چاہے، آپ چاہیے کہ یہ گھر لٹے ہی، تو پھر مدینے کی گلی میں لٹے نا. اگر یہ لٹنا ہی ہے تو وہاں لٹے جہاں لٹنے سے بھی مزہ آتا ہے.
قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی. اقبال دیکھیے کیا بول رہا ہے. قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی, دل کے لٹ جانے سے اس گھر کی آبادی ہوئی. ہر گھر لٹتا ہے تو برباد ہوتا ہے, یہ گھر لٹتا ہے تو آباد ہوتا ہے. کیسی کائنات ہے یہ, کیسا جہاں ہے. دیکھیے یہ شیشہ ہے نا, یہ شیشہ اس کو ٹھوکر لگے ٹوٹ جائے, چور چور ہو جائے, یہ بے قیمت ہو جائے گا, بے توقیر ہو جائے گا. ہر شے, یہ مائک ہے ہزاروں کا ہوگا, لیکن اس کو کوئی زمین پہ پٹک کے مارے ریزہ ریزہ ہو جائے تو کوئی اس کو کوٹیوں میں بھی نہیں لے گا. یہ ایمپلیفائر ہے, یہ لاکھوں روپے کا ہوگا, کوئی اس کو پٹک کے زمین پہ مارے, یہ اتنا بڑا فانوس ہے, یہ زمین پہ گر جائے, چور چور ہو جائے تو کوئی اس کی قیمت ہی نہیں رہے گی. ہر شے ٹوٹتی ہے تو بے قیمت ہوتی ہے, دل ٹوٹتا ہے تو وزن بڑھ جاتا ہے, قیمت بڑھ جاتی ہے. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے. اقبال بولا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. یہ جتنا ٹوٹے گا اتنا ہی یہ قیمتی ہوتا چلا جائے گا. نخل برگ گرتی ہے تو یہ نخل ہرا ہوتا ہے, برگ گرتی ہے تو یہ نخل ہرا ہوتا ہے. تو یہ اس کی غذا ہے, اس کی غذا ہے. ٹوٹنا غذا ہے, درد غذا ہے, لذت درد ہجر, یہ ساری غذائیں ہیں اس کی. اللہ اکبر. آتش بھی بولا نا, اس نے بھی تو قلم توڑ دیا. وہ مزہ دیا تڑپ نے میری آرزو ہے یا رب, وہ مزہ دیا تڑپ نے میری آرزو ہے یا رب, میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا ہے. اب تو ایک پہلو میں دل ہے نا, اور اس کے تڑپنے کی اتنی لذت ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کاش کہ میرے دونوں پہلوؤں میں دو دل ہوتے. کبھی یہ تڑپتا, کبھی یہ تڑپتا, کبھی اس کو مدینے کی یاد ستاتی, اور کبھی یہ ہجر کی گھاٹیں لگا کے بیٹھتا, کبھی یہ تڑپتا, کبھی یہ تڑپتا. تو اس نے کہا ایک دل نہیں, کاش کے دو دل ہوتے. باہو 4 قدم آگے جا کے بولے منہ لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ, ایک کھولا تے ایک کجا ہو. تو یہ کیفیت ہے قلب انسانی کی. تو یہ قلب اس کی یاد میں, اس کے ذکر میں لگا رہے تو پھر شیطان حملہ آور نہیں ہوگا. جب یہ خالی ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر وسوسے آتے ہیں, اس کے اوپر خیال آتے ہیں, یہ سوچوں کا گھیرا تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کو اجڑنے نہ دینا, اس کو آباد رکھنا, اس کی کامیابی, اس کی ستھرائی کا سامان کرنا. اللہ اکبر. پھر یہ ستھرا ہو جائے گا. دیکھیے حسد ہے, حقد ہے, کینہ ہے, نفرتیں اتنے ڈھیر ہوں. آپ کو بلایا گیا یہاں تو منتظمین جلسہ نے یہ سارا دن لگ کے یہ ہال صاف کیا ہوگا, یہ گلدستے رکھے ہیں, یہ پھول مہکتے ہیں, یہ کلیاں ہیں, یہ خوبصورت غنچے ہیں. تو یہاں بیٹھنے میں کوئی سرور لگ رہا ہے نا. تو اگر یہ مجھے بلائیں یا آپ کو بلائیں اور یہاں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر پڑے ہوں تو میں تو یہیں سے مڑ جاؤں گا. یا تم مجھے بلایا اور میرے بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہے, تو گندی جگہ پہ تو میں نہیں بیٹھتا. دل میں حسد کے کوڑے ہوں, رب کو بلا رہے ہو. پہلے دل کو صاف کرو, پہلے دل کو ستھرا کرو. اس سے حسد, حقد, بغض اور کینے اور نفرتوں کے ڈھیر نکالو اور دل کو پاکیزہ کرو. پھر اس کو آواز دو. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آجا, اب تو خلوت ہو گئی. دل کو صاف کر کے پھر اس کو پکارو نا. اب دل گندا ہو گیا, دل میلا ہو گیا, دل کے اوپر غلاظتیں چڑھ گئیں, اب دل صاف کیسے ہو؟ آئیے مصطفیٰ جان رحمت سے پوچھتے ہیں کہ دل تو میلا ہو گیا, دنیا کی محبتیں چڑھ گئیں, زنگ چڑھ گیا. تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جائے. جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے, دل بھی زنگ لگ ہوتے ہیں. کپڑا جس طرح میلا ہو جاتا ہے تو صابن سے دھوتے ہیں, لوہے کو زنگ لگ گیا تو ریگ مار سے صاف کرتے ہیں. تو دل کو بھی زنگ لگ گیا, اب دل کیسے صاف ہوگا؟ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا دل میلا ہو جائے تو 2 چیزوں سے صاف ہوگا. کثرت کے ساتھ موت کا ذکر, اور دوسرا قرآن مجید کی تلاوت. یہ اپنی زندگی میں شامل کر لو. کثرت کے ساتھ موت کا ذکر کیا کرو, آخرت کی یاد کثرت سے کیا کرو, دل کے زنگ اتریں گے. روز ہم قبرستانوں کے قریب سے گزرتے ہیں. کتنے کتنے لوگ جو ناگزیر سمجھتے تھے آج مٹی کا رزق بنے ہوئے, جو اپنے بدن کے اوپر جو ہے وہ ایک ریزہ بھی مٹی کا نہیں پڑنے دیتے, آج منو مٹی تلے پڑے. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں جاؤ قبرستانوں میں جا کے دیکھو کتنے کتنے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے.
جا کے دیکھو قبرستانوں میں یہ یاد ہے، یہ اٹھتے ہوئے جنازے ہمیں سبق دیتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسرائیل سے وعدہ لیا تھا، میری روح قبض کرنے کے لیے اچانک نہیں آنا، پہلے کوئی قاصد بھیجنا تاکہ میں موت کی تیاری کروں۔ تعلیم امت کے لیے ہوتا ہے، نبی تو تیار ہی ہے۔ تو کہا کہ حضرت میرا وعدہ رہا۔ ایک لمحے کے بعد، ایک مدت کے بعد اسرائیل حاضر ہوئے، پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہا قبض روح کے لیے آیا ہوں۔ کہا تمہارا وعدہ کدھر گیا؟ تم نے تو کہا تھا پہلے کوئی قاصد بھیجوں گا پھر آؤں گا، کوئی قاصد بھیجا ہی نہیں اور آگے۔ کہا حضرت میں نے تو بڑے قاصد بھیجے تھے۔ فرمایا میرے پاس تو ایک بھی نہیں آیا۔ کہا حضرت آپ کے سامنے کتنے لوگوں کی موت واقع ہوئی، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ آپ کی داڑھی میں سفید بال آ گئی، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ جب کمر میں خم آنے لگے، جب یادداشت کھونے لگے، جب نظر کم پڑنے لگے، جب چلتے ہوئے ٹھوکریں لگنے لگے، جب گھٹنے جواب دینے لگے، جب کمر میں خم آنے لگے، جب زبان میں ڈکنت آنے لگے، جب چلتے ہوئے بندہ ٹھولنے لگے، جب داڑھی میں اور سر میں سفید بال آ جائیں، یہ موت کا میسج ہے، یہ موت کا پیغام۔ حضرت عمر بیٹھے تھے دربار میں، ایک شخص آیا اور کہا یا عمر لا تنسا موتک، عمر اپنی موت کو نہیں بھولنا۔ بھری مجلس ہے، 22,55,000 مربع میل کا حکمران، اور وہ کیا کہتا ہے عمر موت کو نہیں بھولنا۔ حضرت عمر ایسے کانپنے لگے اس طرح بیت کی شاخ کانپتی۔ اس کو بلایا، اس کا شکریہ ادا کیا، اس کی خدمت کی۔ کہا روز آ کے نہیں کہہ دیتا مجھے، روزانہ آتا ہے اور یہ کہتا ہے حضرت عمر اس کی خدمت بھی کچھ کرتے ہیں، اسے دعائیں بھی دیتے ہیں۔ ایک دن وہ آیا تذکیر موت کی، حضرت عمر نے کہا اب یہاں آج کے بعد نہیں آنا۔ کوئی اور آدمی آنے لگا؟ فرمایا نہیں۔ تذکیر موت کی ضرورت نہیں رہی؟ فرمایا نہیں۔ تو مجھ سے کوئی بے ادبی ہوگی؟ فرمایا نہیں۔ تو پھر مجھے چھٹی کیوں دی جا رہی ہے؟ تو حضرت عمر روئے، ایسے داڑھی پہ ہاتھ رکھا، ایک بال الگ کیا، کہا یہ دیکھ میری داڑھی میں سفید بال آ گیا، اب تیرے آنے کی ضرورت نہیں، یہی مجھے موت بھولنے نہیں دے گا۔ ہماری تو پوری داڑھی بھی سفید ہو جائے نا۔ میاں صاحب بولے ہڈیاں کمبن گوٹے کھڑکن تے اڑ گیا لکھ تیرا، ہڈیاں کمبن گوٹے کھڑکن تے اڑ گیا لکھ تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئیں جیو مرد دلیرا۔ کیا ہمت ہے! فما اصبرهم علی النار، اللہ قرآن مجید میں ایک موقع پہ فرما لوگوں کا آگ پہ کتنا حوصلہ ہے، کتنی ڈٹائی کے ساتھ جرم کرتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے جب بچہ ہوتا ہے تو عذر ہوتا ہے کہ جوان ہوگا، جب جوان ہوتا ہے تو عذر ہوتا ہے کہ بوڑھا ہوگا، اور جب بوڑھا ہو جائے تو پھر کوئی اور عذر باقی نہیں، اب سیدھی موت ہی ہے۔ تو بوڑھے کا عذر نہیں مانا جائے گا۔ 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو ازہار طفلی نہ گشت۔ سادی بولے 40 سال عمر بیت گئی، 40 سال عمر قبولت کی عمر ہوتی ہے۔ تو اب تک بچپنے کی عادتیں بھی نہیں، اب تک وہی کھلنڈرا مزاج اور وہی کھیل کود، اب بدلنا ہوگا۔ جب زندگی ڈھل جائے، سفید بال اترنے لگیں، تو سمجھو یہ موت کا پیغام آ گیا۔ یہ اٹھتے ہوئے جنازے موت کا پیغام ہے، یہ کھلی ہوئی قبریں، پھیلی ہوئی قبریں موت کا پیغام ہے۔ یہ ڈوبتا سورج روز بتا رہا ہے جناب تم نے بھی ڈوب جانا، میں بھی چڑھتی جوانی پہ تھا آج نہیں رہا، تم نے بھی چلے جانا۔ تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے ہمیں اپنی آخرت کے لیے کچھ سوچنا چاہیے۔ آج موقع ہے، کل نہیں ہوگا۔ آج سا بھی نہیں کھلے راہ بھی نہیں، یہ جو ڈوگ ہے لو کھڑے ٹکڑے تو پویں تے پینڈے مک جاندے، گھر بیٹھے ہیں فاصلے مکنے۔ آج اگر ہم ایک ایک قدم بھی چلیں گے تو منزل تک پہنچ جائیں گے، لیکن کل کیا ہوگا؟ سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں۔ قرآن بتاتا ہے ظالم ہاتھ کاٹیں گے، ہائے فلاں مجھے چیخ چیخ کے کہتا تھا، میں کسی کی بات نہ سنی، میں ایسا متکبر ہو گیا، مجھے جوانی کا ناز غرور کیا تھا میرے پاس۔ قرآن مجید میں اللہ کا اسلوب دیکھیے، اس کا کلام دیکھیے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او انسان، او بھولے ہوئے انسان، مالک کا در چھوڑ کے بھاگنے والے انسان، بتا تجھے کس چیز نے مغرور کیا؟ اس رب سے جو کریم ہے، اس نام تو ہے اس چیز کا، دولت ہے، حسن ہے، جوانی ہے، اقتدار ہے، وہ چیز کیا ہے جس نے تجھے رب سے مغرور کر دیا؟ جوانی ہے آج ہے تو کل نہیں، ڈھلتی چھاؤں ہے، دولت ہے آج ہے تو کل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اے انسان، ما غرک بربک الکریم، ساری دنیا کے شہد میں چھوڑ دو، اتنی مٹھاس نہیں پڑتی جتنی مٹھاس لفظوں سے ٹپک رہی ہے۔ رب اس کو پکار رہا ہے جو اس کی دہلیز چھوڑ کے بھاگ رہا ہے۔
متمرد سرکش کو آواز دی جائے ما غرک بربک الکریم. وہ کریم رب سے بھاگ کے آجا پلٹ کے. وہ کریم رب تجھے بلا رہا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی نالائق بچہ گھر چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. وہ تو شاید کسی ہوٹل میں برتن مانج کے اپنے پیٹ کی آگ بجھا رہا ہوتا ہے, لیکن ماں کے حلق سے لقمہ نہیں اترتا. باپ پاگلوں کی طرح گھوم رہا ہوتا ہے, اس کے دوستوں سے پوچھ رہا ہوتا ہے یہ نکمہ تمہیں بتا کے تو نہیں گیا. رشتہ داروں کو فون کر رہا ہوتا ہے یہاں تو نہیں آیا. اخبارات میں ٹیلی ویژن پہ اشتہار چھپتے ہیں ہمارا اس نام کا بیٹا, اس طرح کی شکل و صورت, وضع قطع ایسی, لباس اس طرح کا, قد کاٹ ایسا, اٹھنے بیٹھنے کا سٹائل یہ, بولنے کہنے کا انداز یہ, اتنے دنوں سے گھر سے گم ہے. اگر کسی کو ملے تو اس نمبر پہ اطلاع کر اتنا انعام دیں گے. نیچے لکھا ہوتا ہے نوٹ, اگر وہ خود پڑھ رہا ہو تو واپس آ جائے سے کچھ نہیں کہا جائے. کبھی آپ نے پڑھا ہوگا اشتہار. میں جب پڑھتا ہوں تو میری نظر اس آیت پہ آ جاتی ہے. رب بھی کہہ رہا ہے او بھاگنے والے انسان, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, او بھاگنے والے آجا پلٹ کے. تیرا رب کریم ہے, کچھ نہیں کہے گا. آجا آجا اس کی چوکھٹ پہ اس کی رحمت کے دروازے کو کھولے. آنا تو تو نے ہے ہی, پھر جو کفن میں منہ چھپا چھپا کے آتا پھرے گا, پھر جو لوگ تجھے اٹھا کے لائیں گے. آجا آجا, پھر وہ لمحے بھی ہیں جب تجھے غسال چاہے ادھر پلٹتے چاہے ادھر پلٹتے. تو کتنا بے بس پڑا ہوگا جب ناک پہ روئی ٹھونس دی جائے گی, جب انگوٹھے باندھ دیے جائیں گے, جب چٹے لباس میں لپیٹ دیا جائے گا. اس وقت تو نے آنا ہی ہے. اس وقت چار آدمی اٹھا کے تجھے لائیں گے. آج دو ٹانگوں سے خود ہی چل کے آ جا. وہ یہ نہیں دیکھے گا تو نے جرم کتنے کیے, وہ دیکھے گا میری دہلیز پہ آ گیا. تیرا کریم رب ہے, کریم رب. اللہ اکبر. اور پھر فرمایا الذی خلق, توجہ کیجیے, یہ وہ رب ہے جس نے تجھے پیدا کیا. اس کے در پہ آنا کوئی غیر ہے, جس کے پاس تمہیں پلٹ کے آنا وہ تیرا خالق لگتا ہے. دیکھ رشتہ کتنا بوڑھا ہے. مجھے بتائیے ماں اور بیٹے کا رشتہ کتنا بوڑھا ہے. دنیا کی کسی ترازو پہ ماں کا پیار تولا جا سکتا ہے؟ یہ سڑکوں کے کنارے بڑے بڑے ہیوی ترازو نصب کر دیے گئے ہیں, یہ پورا کنٹینر تول لیا جاتا ہے. میں اپنے دوستوں کو کہا کرتا ہوں ایسا ترازو آج تک میری نظر سے نہیں گزرا جس پر ماں کے پیار کو بھی تولا جا سکے. اس کے سینے میں تڑپتی ہوئی ممتا, آباد محبتوں کا جہاں. ماں کی محبت کا نعم البدل کیا بدل بھی موجود ہے. ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے. ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی. اللہ نے اس کو وہ درد دیا, وہ درد دیا, وہ تڑپتی ممتا دی کہ اس کی مثل ہی کوئی نہیں. ایک شاعر ہوا ہے تابش, اس نے ماں کے پیار کا کیا خوب نقشہ کھینچا. ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش, میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. مدت بھی میری ماں اب بھی میرے بستر پہ پھونکے مارتی ہے. اولاد کے لیے اتنا بڑا جہان سینے میں آباد رکھتی ہے. اولاد کا پیٹ پالنے کے لیے مائیں لوگوں کے گندے برتن بھی مانج لیتی ہیں, لوگوں کے میلے کچیلے کپڑے بھی دھو لیتی ہیں, لوگوں کے گھروں میں غلامیاں بھی کر لیتی ہیں کہ میں اپنی اولاد کا پیٹ پالوں. مجھے آپ بتائیے ماں اولاد سے اتنا پیار کیوں کرتی ہے؟ آپ سب کا ایک جواب ہوگا, اس لیے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا. اگر یہ نقطہ آپ کی سمجھ میں ہے تو میری اگلی بات بھی سن لیجیے. ماں اولاد سے اتنا پیار اس لیے کرتی ہے کہ اس نے اولاد کو جنم دیا. جس نے جنم دیا وہ اتنا پیار کرتی ہے, جس نے خلق کیا وہ کتنا پیار کرتا ہے. جس نے جنم دیا اس کی محبت کا ٹھکانہ کوئی نہیں, اور جس نے خلق کیا ہے, دست قدرت سے بنایا ہے, اس کے پیار کا عالم کیا ہوگا. تو ماں کی گود چھوڑ کے بچہ بھاگ جائے تو ماں کہتی ہے پتر آجا, اتنی ٹھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی, دھکے کھائے گا آجا پلٹ کے. رب کی رحمتیں بھی آواز دے رہی ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, او بھاگنے والے آجا تیرا رب بڑا ہی کریم ہے. الذی خلقک, وہ تیرا خالق لگتا ہے. دیکھ رشتہ کتنا برا ہے. آجا پلٹ کے الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اس نے پھر تجھے نقش و انگار دیے, تجھے بولتی زبان دی, تجھے چمکدار آنکھیں دی, تجھے سنتے کان دیے, تجھے قدِ غانا دیا, تجھے گلابی ہونٹ دیے, تیرا نقشہ سوارا, تجھے توازن بخشا, تجھے حسن دیا, تجھے جوانی دی, تیرے اعضاء میں بجلیاں رکھی, تیری چھاتی میں زور رکھا, تجھے کڑیل جوان بنایا,
اور آج اسی کا در چھوڑ کے بھاگ رہا ہے. تو نے بہت زیادتی کی ہے، سرکشی کی ہے، تملق سے کام لیا ہے، لیکن میں تیرا رب ہوں، اب بھی آجا سارے گناہ معاف کر. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اتنی خوبصورت مثال دی. حضور نے ارشاد فرمایا کہ صحرا کے سفر میں ایک شخص اپنے اونٹ کو درخت کے ساتھ باندھ کے خود چھاؤں میں سونے کے لیے لیٹ گیا. تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ ہی نہیں ہے. اونٹ کے اوپر سامان بھی تھا، کھانا بھی تھا، پانی بھی تھا. تو وہ دائیں بائیں بھاگا، صحرائی سفر ہے لیکن اس کو اونٹ نہیں ملا. تو صحرا میں جن لوگوں نے صحرا کا سفر کیا ہوگا ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ صحرا میں جہاں 100 میل تک کوئی آبادی ہی نہ ہو، تو وہاں صحرا میں اگر آپ کا توشہ ختم ہو گیا تو سیدھی سیدھی موت ہوتی ہے. تو صحرا میں اس نے جب دیکھا تو اونٹ ہی نہیں ہے، تو وہ دائیں بائیں بھاگا، دیکھا ادھر ادھر، لیکن کوئی اونٹ نہیں ملا، نشان ہی نہیں ملا. مایوس ہو کے تھک ہار کے دوبارہ اس درخت کے نیچے آ کے لیٹ جاتا ہے موت کا انتظار کرنے کے لیے. تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ آنکھ لگ جاتی ہے. پھر اچانک آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ ماں ساز و سامان پاس کھڑا ہے. اونٹ کیا ملا؟ زندگی مل گئی. اونٹ کیا ملا؟ زندگی مل گئی. پھر اتنا خوش ہوا، کیا کہتے ہیں؟ اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. کہنا یہ تھا کہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ. لیکن اس قدر خوشیوں کا ہجوم ہوا کہ ڈر گیا. وہ کیا کہا نا کہ کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساقی کے، کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساقی کے، شراب سیخ پہ ڈالی بوتل پہ کباب. کہنا یہ تھا اللہم انت ربی وانا عبدک، جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے. کہنا تھا کہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن اتنی خوشیاں کہ بس اس کی زبان بل کھا گئی. کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. حضور ارشاد بیان کرنے کے بعد فرمایا صحابہ ذرا بتاؤ اس بندے کو جب اونٹ واپس ملا ہے تو یہ کتنا خوش ہوا ہے کہ اس کی زبان بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہی خوشیوں سے. صحابہ نے اس کی حضور بڑا خوش ہوا ہے. فرمایا جب کوئی بندہ اللہ کے حضور واپس آتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری دہلیز پہ آ گیا. تو اس کی رحمتیں آوازیں دے رہی ہیں، میرے بندے آجا پلٹ کے آجا، آنا تو تو نے ہے کہ یاد سن لوگ یعقوب دینوں جدھر ٹر پہ سر ہوں کج کے دوں. پھر وہ وقت بھی آنے والا ہے. آج وقت ہے. آج وہ ہمارے دیہاتوں میں کہتے ہیں زمین پتھر میں ہو نا تو بیج ڈال لیں تو بہت کچھ چھک جاتا ہے، لیکن پتھر سے نکل گئی تو نکل گئی. تو آج زمین زندگی کی پتھر میں ہے. کوئی وہ کیا کسی نے کہا تھا نا کہ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برس ابھی تو پھر کس کام. قیامت کے دن میں نے پڑھا نیکوکار بھی پچھتائیں گے. بدکاروں کا پچھتانا سمجھ میں آتا ہے. نیکوکار کیوں پچھتائیں گے؟ جب اپنے اچھے اعمال کی جزا دیکھیں گے تو پچھتائیں گے ہائے جو چند لمحے ضائع کیے وہ بھی کیوں ضائع کرے. آج موقع ہے، آج موقع. ایک فقیر تھا، وہ بازار میں کھڑا رو رہا تھا. کسی نے گزرتے ہوئے روک کے کہا بابا کیا ماجرا ہے، کسی نے مارا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں وہ ایسی بات نہیں ہوئی، بس ان کے رویے نے رلا دیا. کیا مطلب؟ کہا گزر رہا تھا، دنیا میں کھوئے ہوئے لوگوں کو دیکھا، دل میں ترس جاگا. میرے دل میں خیال آیا کہ ان بندوں کے رب کی صلح نہ کروا دوں. تو میں نے اس سے بات کی. آواز آئی لے آ میری دہلیز پہ، ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کر. میں بڑا خوش ہوا، میں نے ان سے بات کی. یہ الٹا میرا مذاق اڑانے لگے، اور جا بابا اپنا کام کر، تجھے کیا پتا دنیا کیا ہوتی ہے. تو وہ تو مانتا ہی، یہ نہیں مان رہے. تو مجھے ان پہ افسوس آ رہا ہے، اس لیے رو رہا ہوں. اگلے دن وہی شخص قبرستان کے قریب سے گزرا تو دیکھا کہ وہ بابا قبرستان میں کھڑا ہو رہا تھا. وہ پھر رو گیا. بابا بازاروں میں بھی روتا ہے، قبرستانوں میں بھی روتا ہے، آج کیا ماجرا ہے؟ کہا ماجرا میرا کل والے گا. کہا کیا مطلب؟ کہا کل ان لوگوں نے مایوس کیا تو آج ادھر نکل آئے، اور میرا خیال یہ تھا ان قبرستان والوں کے رب کی صلح کروا دوں. تو اس نے کہا پھر آج کیا بنا؟ کہا آج یہ مان گئے ہیں، وہ نہیں مانتے. آج وہ نہیں مانتے. تو آج وہ مان رہا ہے، کل وہ نہیں مانے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل قیامت کو نہ مانیں گے اگر مان گے. تو آج کا لمحہ غنیمت ہے. آج سا بھی نے کھلے راہ بھی نے انج ٹوک نوکھڑے ٹکنے نے
टुर पवें ते फासले मुक जाते, कर बैठियां पैंडे मुकने। आज एक एक कदम भी नेकी की तरफ उठाएंगे तो बढ़ते बढ़ते जखीरा हो जाएगा, लेकिन कल पल्ले कुछ नहीं होगा। ये जिंदगी तो टूट रही है ना। एक बुजुर्ग कहते हैं, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही थी जो कुरान ने कहा, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है। तो मैं कहता कैसे खसारे में है? कहा खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं मिलती थी, अब इतने टेबल पे खाने पड़े होते हैं कि इंतखाब मुश्किल होता है। एक दिन में 6-6 मरतबा लोग खाने पेश कर रहे होते, तो कहाँ खसारा हुआ? पहनने के लिए लिबास मुयस्सर नहीं थे। आज मौसम बदल जाते हैं और लिबास बदलने की बारी नहीं आती, इतने लिबास पड़े होते हैं। ये लश्कारे मारती मार्केटें, याली नसब प्लाजे, ये तारपुर की सड़कें, ये हवाओं में फर्राटे भरते हुए जहाज, ये समुद्रों का कलेजा चीरते हुए जो है वो बहती बेड़े, इंसान तो कहां से कहां पहुंच गया, खसारा कहां है? वो कहता मुझे इस बात की समझ नहीं आती थी, इंसान खसारे में कैसे। मैं समरकंद गया तो समरकंद के बाजार में भट्टे के ऊपर रख के एक शख्स बर्फ बेच रहा था, और बर्फ बेचते साथ आवाज भी लगा। यहाँ तो वो पापड़ बेचने वालों ने भी टेप लगाई होती है ना, तो वो बर्फ बेच रहा था समरकंद के बाजार में, और आवाज क्या दे रहा था, इरहमू इरहमू अला मन यज़ूबु रासु माले, ओ गुजरने वालों तरस खाओ, मुझसे एक भी डली बर्फ की लेते जाओ। मैं ऐसा ताजिर हूँ जिसका रासुल माल पिघलता जा रहा। अगर तुमने मुझसे बर्फ खरीद ली तो मुझे 2 आने बच जाएंगे। कोई जिन्स कोई चीज दे के मुझसे बर्फ ले लो, क्योंकि बर्फ एक ऐसा सौदा है जो ग्राहक का इंतजार नहीं कर। आप कपड़ा बेचते हैं, आज ग्राहक नहीं आया, हो सकता है कल 2 आने महंगा बिक जाए। आप पेट्रोल बेचते हैं, आज ग्राहक नहीं आया, हो सकता है बड़ा 6 रुपये ऊपर चला जाए, आप करोड़ों के फायदे में चले जाए। लेकिन अगर बर्फ बेचते हैं, कल ग्राहक आया भी तो बर्फ ही नहीं होगी। तो वो बर्फ बेचता हुआ साफ आवाज लगा था, ओ लोगों मेरे पे रहम खाओ, मैं ऐसा ताजिर हूँ जिसका रासुल माल पिघल रहा है। कदम रुक गए और कहा बाबा आज मुझे इन्नल इंसान लफी खुस्र का तर्जुमा समझ में आ गया। जिस तरह तेरी बर्फ पिघलती जा रही है, मेरी जिंदगी पिघलती जा रही है। तेरी बर्फ कतरा कतरा पिघल रही है और मेरी जिंदगी जो सांस सांस पिघल रही है। अब तू बर्फ बेच ले, उसके बदले दिरहम ले ले, दीनार ले ले, पालचा जात ले ले, जिन्स ले ले, तो तुझे फायदा होगा, नहीं तो बर्फ पिघल जाएगी। और मैं भी इन सांसों के बदले दरूद पढ़ लूं, इन सांसों के बदले सुजूद कर लूं, इन सांसों के बदले कयाम कर लूं, किसी दुखी के सर पे हाथ रख लूं, किसी मुश्किल में फंसे हुए शख्स के काम आ जाऊं, तो ये सांसें और ये जिंदगी काम आ जाएगी। वरना लम्हा लम्हा मैं और आप मौत के करीब हो रहे हैं। तो मौत की याद तुम्हें अल्लाह के करीब करेगी, दिलों का जंग उतरेगा। मेरा ख्याल है अल्लाह के जिक्र और अल्लाह की याद से दिलों का जंग उतरता है और कसरत मौत से उतरता है, और अल्लाह जल्ला शानहू की पाकीज़ा किताब कुरान मजीद की तिलावत से दिलों का जंग उतरता है। तो अगर हमने आखिरत की चंद लम्हों के लिए याद की है, तो हो सकता है कि कोई ज़्यादा दिल से उतरा हो और दिल ने कोई नूर पाया हो। ये वजीफा जारी रखना, मौत को याद रखना, और अगर हो सके तो शाम को या किसी वक्त दिन में एक मरतबा कब्रिस्तान का चक्कर काट लिया करो, देख के आया करो कितने कितने हसीनों की मिट्टी खराब हो रही। और हम भी वहां जाने वाले हैं, आज नहीं तो कल, और यहाँ से वही लेके जाना है जो हमारे आमाल हैं, बाकी सब कुछ यहीं छोड़ के जाना। वो तो कपड़ा भी उतार लेंगे। मियाँ साहब बोले जांदी वारी डरौना बने हो ते हाथ ना लांदे डरते, जांदी वारी डरौना बने हो ते हाथ ना लांदे डरदे, जितना लई तू पाप कमाए अज किथे नहीं तेरे कर दे। सब छोड़ गए, अपने अमाल ही साथ लेके जाने। ये कफन ऐसा लिबास है जिसको कोई जेब नहीं होती। तो इसको अपने साथ आमाल का जखीरा, तो मैं इब्ने आदम कहता है माली माली, मेरा माल, उसका वो माल है जो उसने खर्च किया और जाया कर दिया, खाया और पहना और पुराना कर दिया, या उसका माल वो है जो उसने आगे भेजा, बाकी उसका नहीं है। सांस टूटते ही तरका बन जाता है। किस पे नाज है हज़रत इंसान? तो फरमाया कि अपने मन की पाकीज़गी का सामान करो। दूसरी बात जो मन को साफ करती है, अंदर की खलासतें दूर करती है, वो कुरान मजीद की तिलावत है जो हम छोड़ चुके। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया रातों की तन्हाइयों में उठ के कुरान पढ़ा करो, और कुरान पढ़ते हुए रोया करो।
پھر ارشاد فرمایا فَإِلَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو، صورت بنا لیا کرو رونے والے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ سے ایک مرید نے سوال کیا، حضرت رونے کی کوشش کرے رونا پھر بھی نہ آئے، فرمایا پھر مقدر کرے گا، اتنے سنگ دل ہو گئے ہو تمہاری آنکھیں آنسوں کا خراج نہیں دیتی۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، فرمایا رب سے باتیں کرنا چاہو تو قرآن کھول کر بیٹھو، یہ رب سے ہم کلام ہے، یہ اس سے باتیں کرنا ہے، یہ اس سے گفتگو کرنا ہے، تو اس سے وابستگی اختیار کرو۔ آج ہر بندہ کہتا ہے میرے گھر میں کسی نے تعویذ ڈال دیے، کسی نے ٹونا کر دیا، کسی نے میرے گھر کے اندر جو ہے وہ آسیب کر دیا، جادو ہو گیا، بدروحوں کا سایہ ہو گیا، صبح سے لے کر شام تک لوگوں کے یہ مسئلے ختم نہیں ہوتے۔ میں کہتا ہوں کیوں نہیں ہوگا تمہارے گھر میں بدروحوں کا سایہ؟ قرآن پڑھتے تو رحمت کے سائے ہوتے، گھروں سے قرآن نکل گیا ہے، گھروں سے قرآن نکل گیا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا تھا گھر میں صبح کا آغاز قرآن کی تلاوت سے ہوتا تھا۔ میں کوئی 100 سال کا بابا نہیں ہوں، بالکل 30 سال پرانی بات مجھے آج بھی یاد ہے۔ میں ایک دیہات کا رہنے والا ہوں، اپنے میرے والد گرامی مجھے پکڑ کے انگلی سے لگا کے مسجد میں لے جایا کرتے تھے۔ بہت سارے لوگوں کے مکان کچے ہوتے تھے اور گھروں کے اندر کوئی نہ کوئی درخت ہوتا تھا، تو مجھے اچھی طرح یاد ہے بوڑھے لوگ جو چلنے کے قابل نہیں ہوتے تو بوڑھی خواتین ان درختوں کے نیچے دوپہر کے وقت چارپائیاں ڈال کے وہ پان کی چارپائیوں کے اوپر تکیے رکھ کے اوپر موٹے الفاظ والا قرآن رکھا ہوتا اور گھروں سے قرآن پڑھنے کی آوازیں ہوتی۔ آج گھروں سے پاپ میوزک کی صدائیں تو آتی ہیں، قرآن کے نغمے روٹ گئے ہیں۔ آج قرآن کو چھوڑ دیا ہم نے، قرآن کو ترک کر دیا۔ ایک بندہ کہتا ہے یہ خبر جناب صبح صبح سناتا ہے فجر کی نماز کے وقت، میاں تم نے کہاں سے دیکھی؟ کہتا بس رات نیند نہیں آ رہی تھی تو میں چینل کھول کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کاش تو قرآن کھول کے بیٹھ جا، چینل کھول کے بیٹھ۔ یہ سوشل میڈیا نے لوٹ لیا قوم کو، نوجوانوں سے حیا چھین لیا۔ یہ پرسوں کا دن شاید وہ ویلنٹائن ڈے کے نام سے یہ قوم منا رہی ہے، سبحان اللہ۔ کیا ہمیں یہ زیبا ہے؟ ہر دین کی ایک شناخت ہوتی ہے، اسلام کی شناخت حیا ہے، اور صحیح حدیث میں آتا ہے کمواری لڑکی پردے میں سمٹ کر جتنی حیاکار ہوتی ہے حضور اس سے بھی زیادہ حیاکار ہوتی ہے۔ یہ ہمارے نبی کا دیا ہوا حدیث، ہمیں حیا کا درس دیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب یہ ویلنٹائن ڈے آتا ہے تو دکانوں سے پھول ختم ہو جاتے ہیں، پوش علاقوں میں تو ایک عجیب منظر ہوتا ہے۔ میں کہتا دیجئے پھول ضرور لیجئے، خوبصورت رنگ کا پھول لیجئے، لیکن ایک پھول پھر تمہارے گھر بھی آئے گا۔ اگر آج پھول لے کے تم کسی کی بہن کو ڈھونڈ رہے ہو تو کوئی جوان مستیاں کرتا ہوا تمہاری بہن کو بھی ڈھونڈ رہا ہو۔ من زنا زنیا بہی ولو بہی تانے دارے، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا جس نے بدکاری کی وہ اس کے گھر کو پلٹتی ہے چاہے دیواریں اونچی اونچی کیوں نہ کر رہے۔ یہ تو قرض ہے، یہ تو پلٹ کے آتا ہے۔ آج حیا باختہ معاشرہ، نوجوان کہتا ہے مجھے آزاد ہونا چاہیے۔ تو آزاد نہیں، تو محمد عربی کی زلفوں کا اسیر ہے، تو قیدی ہے حضور کی زلفوں کا، تو اپنی من مانی سے زندگی کیوں گزارے گا؟ اسلام من مانی کا نام نہیں ہے، محمد عربی کی غلامی کا نام۔ اپنی خواہشوں کو لگام دو، اپنی آرزوؤں کو قابو میں رکھو، اور اسلام نے آپ کو جو شناخت اور پہچان دی ہے اس کے پیچھے چلو۔ قرآن کی تلاوت معمول زندگی بناؤ، دیکھنا پھر یہ قرآن تمہیں نور کتنا دیتا ہے، یہ قرآن تمہیں نظارے کیا دیتا ہے۔ یار ایمان کی ایک حلاوت ہے، ذرا وہ بھی چکھ کے دیکھو۔ حیا کی ایک حلاوت ہے، نماز کا ایک سرور ہے، ذرا چکھ کے دیکھو کہ وہ سرور کیا ہے اور باطن کے اجالے کیا ہے۔ تو قرآن کی تلاوت معمولات زندگی میں شامل کر لو۔ آپ کا کوئی دن نہ گزرے جس میں آپ نے قرآن کی تلاوت نہ کی ہو۔ قرآن مجید پڑھا کرو۔ بعض کہتے ہیں یار ہم تو پڑھے نہیں ہیں، کسی کے پاس بیٹھ کے پڑھو، شرم نہ کرو۔ اور ایک حدیث سن لو، میرے حضور نے فرمایا جو قرآن پڑھتا ہے اور بیچارہ دیہاتی ہونے کی وجہ سے یا عمر زیادہ ہو گئی ہے یا اجمی ہونے کی وجہ سے یا تاتا ہو، وہ قرآن پڑھتے ہوئے اٹکتا ہے، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، سنو حضور نے فرمایا اللہ اس کو دوہرا ثواب دیتا ہے۔ اس کو تکلیف ہوتی ہے پڑھتے اللہ ڈبل ثواب اس کو عطا کرتا ہے۔ تو اس کتاب سے جڑ جاؤ گے اور آخرت کی فکر سے جڑ جاؤ گے تو تمہارے دل صاف ہوں گے۔ ارادۃ المصطفیٰ یہی پیغام رکھتی ہے، لوگوں کو آخرت سے جڑا جائے، معاد سے جڑا جائے اور قرآن سے۔ ہمارا صرف اتنا کام ہے
اور آگے پھر وہ جانے اس کا کام جانے. مالی دا کم پانی دینا تے وہ پھل پھل مشکاں پاوے, مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے جانا. تو ہمیں یہ ڈیوٹی دینی چاہیے ادارۃ المصطفیٰ کے ساتھ. اگر آپ کی محبت کا رشتہ ہے تو یہ ایک طریقہ ہے, ایک ضابطہ ذریعہ ہے خدا تک پہنچنے کا, اور اسی راستے سے منزل نصیب ہوتی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اپنی پناہ اور امان کا حصار عطا کرے. 1 اپریل کو پورے ملک سے بلکہ پوری دنیا سے قافلے مرکز مصطفیٰ کی طرف رواں ہوں گے. اگر آپ کے پاس فرصت ہو, میں آپ کو زور نہیں دیتا, فرصت ہو, آپ کے والدین اجازت دیتے ہوں, تو آپ جو ہے وہ صبح 10 بجے سے لے کر کے نماز عصر تک کے اس مختصر وقت کے اجتماع میں آپ ضرور شامل ہوئیے. کیونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کا وقت کم سے کم لیا جائے. یہ ہم مغرب کے بعد اجتماعات کرتے ہیں, عشاء کے بعد نہیں کرتے, کیونکہ ہمارے ہاں یہ جو کلچر ہے کہ عشاء کے بعد شروع ہوا اور رات 11 بجے اعلان ہوا کہ اب باقاعدہ کارروائی کا آغاز کیا جا رہا ہے, اور رات 3 بجے اجتماع ختم ہوا تو فجر کی نماز تو غائب ہوئی. تو میں تو اپنے قدموں پہ یہ بوجھ نہیں دے سکتا, اس لیے میں مغرب کے بعد یا دن کے اوقات میں, اور اگر رات کے 2 اجتماع لیلۃ القدر کا یا شب برات کا ہوتا بھی ہے تو پھر وہ سحر تک جانا چاہیے تاکہ لوگ باجماعت نماز پڑھ کے جائیں. نمازوں کی پابندی کیجیے, اپنے امور پہ غور کیجیے. اور میں آپ کو 2-3 باتیں خاص طور پہ بتانا چاہتا ہوں. اگر آپ کا رزق پاک نہیں ہوگا, الٹی چھلانگیں بھی لگا لیں, کچھ نہیں ملے گا. اپنے رزق کی پاکی کا سامان کیجیے, اور اپنی نظر کی حفاظت کریں گے تو عبادت کا ضرور نصیب ہوگا. اور اگر نظر پاک نہیں ہے تو سجدوں کی لذت نہیں ملے گی. یہ مشکل ہے فی زمانہ, لیکن یہ کرنا ہوگا, اپنی نظر کی حفاظت کرنی ہوگی. اور تیسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جس کے ماں باپ راضی نہیں ہے اس کا رب بھی راضی نہیں ہوتا. والدین کو ہاتھ جوڑ کے بھی راضی کرنا پڑے تو اس میں جھجک محسوس نہ کرو. ان کی رضا میں اللہ کی رضا چھپی ہوئی ہے, پوشیدہ ہے ان کی رضا میں رضا الہ. تو والدین کو راضی کرو, ان کو خوش رکھو. میں نے کتب تصوف میں پڑھا ہے کہ جو والدین کو راضی رکھتا ہے اور روزانہ ان کے لیے دعا کرتا ہے, والدین زندہ ہیں تب بھی, فوت ہو گئے تب بھی, یہ عمل نہیں چھوڑتا, ان کے لیے خصوصی طور پہ دعا کرتا ہے, روزانہ کی بنیاد پر ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آ سکتی. یہ ماں باپ کو خوش رکھنے کا نتیجہ, ان کے لیے دعا کا نتیجہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور ہر خیر آپ کی جھولی میں ڈالے, ہر اچھائی نصیب فرمائے. اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑیں تو جوس یہ نکلتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اقبال کہتا ہے حضور سے وفا کر لو, پھر قلم بھی تمہیں دے دیں گے, تختی بھی تمہیں دے دیں گے, جو لکھنا ہوا خود ہی لکھ لینا. تمہاری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے, بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا. شرط کیا ہے؟ رسول اللہ سے وفا. اللہ مجھے آپ کو اپنی پناہ میں رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.